الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت خوش آمدید. سبحان رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میں شارق محمود روزانہ کی طرح ایک بار پھر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ چند ٹاپکس ہوں گے, چند سیگمنٹس ہوں گے, ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے, اسکالرز ہوں گے. ہم بات کریں گے, کوئی ایک ڈسکشن کا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے. روزانہ ہم ایک سلسلہ لے کے چلتے ہیں اور جستجو جو ہماری ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. نئے نئے ٹاپکس, نئے ہم ان ڈیپتھ اس کی ڈیٹیل ڈسکشنز کرتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں. روزانہ کی طرح ایک بار پھر مشہور و معروف اسکالر جناب محترم جنید اقبال صاحب ایک بار پھر آ چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آمد کا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علماء موجود ہوتے ہیں. مفتی ارشاد سعیدی جو کہ آج نہیں کل سے دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے, اور علامہ قنبر عباس نقوی صاحب جو کہ راستے میں ہمارے ساتھ آنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا نیا ٹیلنٹ, نئے بچے, نئے نعت خوان اور نئے قاری, جس طرح ابھی آپ نے محمد فرحان کی آواز سنی, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ روزانہ کسی نئے قاری کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سورہ دوحہ کی انہوں نے تلاوت فرمائی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو اور نعت خواں آج موجود ہیں ان میں سید بلال, محمد حمزہ, شاہ حسین الدین رحمانی اور سید ارسلان شاہ. جناب ایک عشرہ ماشاءاللہ رمضان کریم کا نکل گیا, ہو گیا, اور دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے. مغفرت کا عشرہ ہے, اور مغفرت کے عشرے میں ہمیں کیا چیزیں سوچنی چاہیے, کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے, کن چیزوں پہ زور ہونا چاہیے, یہ ساری گفتگو ہماری چلتی رہے گی. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صلہ رحمی. تو جنید بھائی موجود ہیں کیونکہ ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ یہ مغفرت کا جو عشرہ سٹارٹ ہوا اس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا
ایک آؤٹ لائن بتائیے تاکہ پھر آگے بڑھیں. سب سے پہلے تو میں شرح گویا آپ کے توسط سے دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور مغفرت کے عشرے کی بھی ابتدا ہو چکی ہے, یقیناً اس کی بھی بہت مبارکباد. اچھا, مبارکباد اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کی روٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں نا, تو یہ بڑے کمال لمحات ہیں جو اس وقت گزر رہے ہیں. یعنی اگر آپ محسوس کریں تو پوری ایک کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا. اچھا, اس کا مفہوم کیا تھا؟ وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیجئے کہ ڈور اوپنر ہے رمضان کا, یا یوں کہہ لیجئے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے رمضان کا, یا یوں کہہ لیجئے کہ سپریم چارٹر ہے رمضان کا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اب ذہن سازی ہو رہی ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ ہے کیا. ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں, جس میں تراویح کا ثواب ہے, اور پھر فرمایا کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا کر دیا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. ہم ایکچولی صبر نہیں کرتے اس مہینے میں, عجلت پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے, ڈائریکٹ جنت ہے. جس نے صبر کر لیا, اپنے اوپر قابو پا لیا, اس کے لیے ڈائریکٹ جنت ہے. فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یعنی ایک دوسرے کے دکھوں, ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے. یہ ایک دوسرے کو بانٹنے کا مہینہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے. یہ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ برکتیں عطا کی ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص کسی روزے دار کا افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا, اور اس کو جہنم سے نجات عطا کر دے گا. اب بہت سے ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن زیبا میں کھو جایا کرتے تھے نا, اور جب آپ کچھ فرمایا کرتے تھے تو کوئی سوال اگر ذہن میں آتا تو اٹکتے نہیں تھے, بلکہ عرض کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمیں ذرا یہ تو بتائیے, یعنی معلوم کیا کرتے تھے. تو عرض کیا یا رسول اللہ, اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو. اب دیکھیے وہ تو کریم آقا ہے نا, وہ تو کریم آقا ہے, وہ تو پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتا رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہو, بڑی بڑی افطاریاں نہیں کروا پائیں گے, سحریاں نہیں کروا پائیں گے, ڈونیشنز نہیں دے پائیں گے, چیریٹیز نہیں دے پائیں گے, لیکن ان کی یہ خواہش تو ہوگی کہ مجھے یہ ثواب ملے. تو وہ کریم آقا پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس یہ گنجائش نہ ہو تو کوئی شخص اگر ایک کھجور کے بدلے, ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے, یا ایک دودھ کے گھونٹ کے بدلے, لسی کے بدلے, یعنی لسی کے گھونٹ کے بدلے اگر کسی کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا, اور روزے دار کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس میں 4 کاموں کو لازم کر لو, 4 کاموں کو لازم کر لو. 2 کاموں کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کرو گے, اور 2 کاموں کے بغیر تمہارا چھٹکارا نہیں ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 کام جو ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ اور توبہ کو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لو, جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے. اور 2 کام جن سے چھٹکارا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ سے جنت کو طلب کرو, اور دوسرا دوزخ سے پناہ مانگو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایکچولی یہ پورا خطبہ جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا, یہ خطبہ شعبان کے آخری دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اس خطبے کو سمجھ لے, منو ان سمجھ لے, رمضان کا مقصد اس کو سمجھ آ جائے گا کہ رمضان اللہ نے کیوں عطا کیا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا پکارتا رہا کہ آ جاؤ, میری آغوش میں آ جاؤ, میرے دامن میں آ جاؤ, میں تمہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کو تیار ہوں, میں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل کرنے کو تیار ہوں. جب مغرب گزرتی ہے, دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ کے ٹائمز نہیں ہیں, یہ گاسپس, بیک بائٹنگ, واٹس ایپ گروپ کے اندر چیٹنگ, فیس بک پر چیٹنگ,
ٹویٹر پر اسٹیٹس آن کرنا یا مختلف قسم کے ٹی وی شوز دیکھنے کا وقت نہیں ہے. جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے منادی پکارنا شروع کرتا ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار, ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار, ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو, ہے کوئی جو اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہو, ہے کوئی جو عافیت چاہتا ہو. یہ رحمت کا اشرا پکارتا رہا اور پکارتے پکارتے چلا گیا. چلے غفلت کر دی نا, اب آ جائیے کہ اب مغفرت کا اشرا آ چکا ہے اور اس کی پکار شروع ہو گئی ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار. تو آئیے مل کر آج کے اس جمعے جو دوسرا جمعہ ہے جس کی ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ 10-10 لاکھ افراد کی ایسی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, آج اس عشرے کی ابتدا جمعۃ المبارک سے ہو رہی ہے. آئیے اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. میرا ایمان ہے صاحب, اسے دلیل نہیں چاہیے, اسے تو بس ندامت کا ایک اشک چاہیے جو اندر بہ جائے یا باہر بہ جائے وہ بخشش کر دیا کرتا ہے. ان کی بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور جس سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی, آپ کی سوچ, کہتے ہیں نا اٹس the thought that counts, تو آپ کی سوچ کاؤنٹ کرتی ہے, اس کا سائز کاؤنٹ نہیں کرتا. واہ واہ واہ, تو یہ شرف ساری بھائی, گفتگو چلتی رہے گی. یہ کوشش ہماری ہوگی کہ اس ٹاپک میں مزید اس کو سمجھیں, اپنے اندر اتاریں. لیکن فی الحال ہم بڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کی طرف اور سید بلال کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف سنیں گے. جی بھائی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرم ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. رسول الله حبيب الله إمام الأولين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی سب کو مدینے میں بلانا بار بار. یا نبی سب کو مدینے میں بلانا بار بار. بار بار بنے
سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. وقت ہو چکا ہے ایک عدد بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جناب ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی ہماری آج کی ٹرانسمیشن، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، اس کو آپ تک پیش کرنے میں تعاون حاصل ہے کوکا کولا، سرف ایکسل، نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان. کو اسپانسرز ہمارے ڈیٹول، کولگیٹ سینسیٹیو، پیپسی، سویا سپریم، نیسلے یوگرٹ، نیسلے سیریلیک، نیسلے مل پیک کریم، اور وارڈروب پارٹنرز ہیں ہمارے کلرز مینز ویئر. جناب ہماری یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. آج آپ کو ٹاپک بھی بتایا تھا کہ اب کیونکہ عشرہ مغفرت اسٹارٹ ہو چکا ہے تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جناب، ہم عشرہ مغفرت کی بات کر رہے تھے، جنید بھائی نے اور صلہ رحمی آج ہمارا ٹاپک ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں ان ٹاپکس کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ ٹاپکس تو آپ نے بڑے اچھے منتخب کیے ہیں، بہت شکریہ. اور وقت کے تقاضے یہی ہیں. اگرچہ زمانہ ان ٹاپکس کو بھول چکا ہے، میں یہ بات اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر اخلاق حسنہ اور انسانیت اور اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کی قدر و قیمت انسان سمجھ لے تو کبھی اس کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو کوئی سمجھائے. سبحان اللہ، واہ. کیا کہنا. صرف اتنی سی بات سمجھ لے کہ قدرت نے کچھ رشتے ایسے ہیں جو قدرت کے بنائے ہوئے ہیں، انسان اس کو نہ بنا سکتا ہے نہ اس کو توڑ سکتا ہے. واہ، بیوٹیفل. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان بناتا ہے. انسان بناتا ہے. واہ. صحیح. تو ان دونوں رشتوں میں بھی فرق رکھنا چاہیے. قدرت کے رشتے انسان اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر ملامت کی ہے ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جو سگے خون کے رشتوں میں، سگے رشتوں سے قطع تعلقی کرنا یہ نہ صرف گناہ کبیرہ اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انسان نہیں سمجھتا. مثلا تنگ دستی کا آ جانا، رزق کا ختم ہو جانا، بلائیں اور مشکلات اور مصیبتوں کا گھیر لینا، یہ سارے عوامل کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ اور عامل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب قطع تعلقی کرتا ہے تو قطع تعلقی جو ہے وہ کسی صورت میں، احادیث کے اندر روایات بھری پڑی ہوئی ہیں کہ تم چاہے ایک گلاس پانی سے تواضع کرو، تواضع کرو ضرور، لیکن اپنے مہمان کی قدر و قیمت کو سمجھو اور اس کو بلاؤ. اور یہاں تک کہ آپ اس کو مسکرا کر کے جو ہے نا وہ دیکھ لیں، آپ اس کا ہنس کے استقبال کر لیں، آپ اس کو وہ محبت دے دیں اور اس کو یہ سمجھا دیں کہ تم اللہ کے رشتے ہیں اور ان رشتوں کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں. تو اب انسان جو ہے اس کو سمجھ لے تو انسان کے لیے ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رحمت و برکتیں بھی آئیں اور رزق میں بھی برکت، اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ان رشتوں کی قدر اور قیمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. واہ واہ. بس اس منزل سے ہمیں سمجھنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ یہ رشتے آخر مدھم کیوں پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ آ جائے ایمان پر، مسئلہ آ جائے حق اور باطل پر، تو پھر رشتے جو ہے نا ان کی اہمیت نہیں رہتی. ٹھیک. ابو لہب سگا چچا ہے، لیکن اس لیے اس رشتے کی قدر و قیمت ختم ہو گئی کہ اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا. سبحان اللہ.
اب اگر حق اور باطل کا مسئلہ آ جائے، دین اور ایمان کا مسئلہ آ جائے، تو اس وقت معیار دین ہے، معیار حق ہے، معیار ایمان ہے، معیار صداقت ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا میں، بسم اللہ۔ آج کل کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سماجی سائٹ کے اوپر بھی بات کرتے رہیں، سوشلی ہمارے ہاں جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، تو ایک چیز وراثت کے چکر میں سگے بہن بھائیوں میں بڑا کہ بھائی وہ زمین تھی یا یہ تھا یا یوں تھا، وہ ادھر آیا تو ایک بھائی نے دبا لیا، ایک بہن نے دبا لیا اور باقیوں کو، تو اس میں جو ناراضگیاں ہوتی ہے اس کے اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپس میں رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی اس طرح جبری طور پہ قبضہ کر رہا ہے تو باقی اگر اس سے قطع تعلق کر رہے ہیں تو اس کے کیس میں بھی یہی بات کہی جائے گی؟ دیکھیے، وہ جو اس قسم کی جو حرکت کر رہا ہے کہ وہ کسی جائیداد کے خاطر جب اس قسم کی کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو کئی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حق تلفی 1، غصب کرنا 2۔ 1 انچ زمین اگر کسی نے کسی کے حق غصب کر لیا تو روز محشر وہ زمین جو ہے وہ گلے میں توق بن کر کے انسان کے جو ہے نا وہ ڈال دی جائے گی، اور وہ اس دن اس کو کبھی اس کو سر نہیں اٹھا سکتا، وہ زمین کا ٹکڑا اس کے توق کی طریقے سے اس کے گردن میں پہنا دیا جائے گا۔ تو یہ تو وہ اسباب ہیں مادیت کے جی، لیکن یہاں تو اس کا مسئلہ کیا جائے، یہاں تو رشتے چھیننے کے لیے جو ہے وہ مختلف اسباب اور مختلف کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ اس بھائی کو بھائی سے جدا کر دو، جی، بھائی کو بہن سے جدا کر دو، یعنی یہ جو سلسلے آپ کے یہاں شروع ہو چکے ہیں قدر دیکھیں ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو اسی مقام پر اگر رکھا جائے اور وہ اس مقام پر رہے تو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں بیوی ماں نہیں بن سکتی، بالکل درست، اور ماں بیوی نہیں بن سکتی، لہذا جو اس کا مقام ہے وہ اگر وہیں رہے تو وہ خوبصورت لگے گی۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں یہ علامہ صاحب یہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ کاش ہم اس رمضان بہت ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ سلسلے چلتے رہیں گے، گفتگو بھی جاری رہے گی۔ وقت ہوا ہے ایک عدد کلام، اور ہم یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ حسین الدین رحمانی صاحب کی آواز میں پلیز۔ ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد لگا کے سامنے، خود آ گئے حضور، ایسا لگے دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے ادائیگی تھی اور بہت اچھا پڑھا۔ وقت ہو چکا ہے ایک عدد اور بریک کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جناب ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، ہمارا وہ سلسلہ جس کے آپ ہوتے ہیں منتظر۔ آسان سے سوالات اور آسان سوالات کے ساتھ جب جوابات دیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ ہمارے سوال سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ ہمارا پہلا سوال، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں نے حبشہ کی جانب کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ تعداد۔ چلیے بچوں تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ کتنی دفعہ ہجرت ہوئی پتہ ہے؟ چلیے ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں، 4 دفعہ، 3 دفعہ، 2 دفعہ۔ ہاں جی، ان بہن کو دیجئے مائک دیجئے، بیٹا آوازیں نہیں۔ جی بہن 3 مرتبہ آپ کہتی ہیں 3 دفعہ، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ مائک پلیز، مائک 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 مائک۔ 4 دفعہ۔ نہیں جی، آواز ماریں گے بیٹا، اس طرح کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جی بھائی 2 دفعہ۔ میرے بھائی کہتے ہیں 2 دفعہ۔ سبحان اللہ، جان نہیں آج روزہ لگ رہا ہے سارے بچوں کو۔ یہ سبحان اللہ بھائی، ان کو میرے بھائی کو دیجئے ایک عدد فوڈ واؤچر ایکسپریس کی طرف سے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بتائیے بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے گا، آوازیں نہیں لگائیے. صفاتی نام کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام. جی بیٹا آپ جواب دیں. مائک لیجئے پہلے. مائک کہاں ہے؟ مائک پہنچائیے بھائی تک. جی لائیے، یہ دیجئے ان کو. جی جی بول دیجئے. ہاں پورا پڑھ کے چیک کر لو، بہت بڑا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں 99 نام نہیں. اچھا اور کوئی؟ جی ان کو دیجئے، ان کو دیجئے. جی 2 نام آتے ہیں، رحمان اور رحیم. سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی. پیزا پوائنٹ کا ایک گفٹ واؤچر. کہاں کو لاسٹ ہو گئے تھے 99 نام. اچھا اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ہمارا اگلا سوال ہے، یہ بتائیے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ جی دو گے جواب؟ چلو تمہیں سیکنڈ چانس دیتے ہیں. مائک بڑھا دیجئے ان کو. کیا بتا؟ میں دوبارہ پکڑ لوں. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے. مائک دیجئے گا بیٹا، مائک بڑھائیے. اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ان کو دیجئے. آنٹی کو پلیز، آنٹی کو مائک بڑھائیے. 2. آنٹی کہتی ہیں 2. اور جی بھائی مائک ان کو بڑھا دیجئے پلیز. جلدی 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 جلدی. 4 نام آتے ہیں. اچھا چلیے آپ 4 تو کہہ رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا نام ہے؟ ایسی احتیاطاً ہے، بونس سوال ہے، کوئی بات نہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی کو دیں گے 1 عدد لائف بوائے کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر. لائف بوائے کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ صفائی کا خاص ہم خیال رکھتے ہیں، تو کوشش کیجئے اچھے جراثیم کو صابن سے اپنے ہاتھ دھوئیے اور جراثیم سے بچیے. اگلے سوال کی طرف جائیے. یہ بتائیے اللہ کا صفاتی نام صمد کس مختصر سورہ میں آیا ہے؟ جو لوگ جواب دے چکے ہیں کوشش کریں وہ دوبارہ نہیں. آپ کو 2 چانس ملے بیٹے. اب نہیں، ابھی نہیں. آنٹی کو پلیز مائک بڑھا دیجئے. آنٹی کو مائک بڑھا دیجئے پلیز. جی آنٹی. قل هو اللہ احد. جی قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص بالکل درست جواب. سبحان اللہ. آنٹی کو ایک پیزا پاؤنڈ کی طرف سے گفٹ واؤچر دی. اگلا سوال ہے، یہ بتائیے سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کس صحابی نے کی؟ سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت. جی مائک 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 مائک. جی بہنا بتائیے. آپ کہہ رہی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ بالکل درست آپ کا جواب ہے. 1 عدد پیزا پوائنٹ کا فوڈ واؤچر آپ کو دیتے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. یہ بتائیے چلیے آسان میں ڈھونڈتا. چلیے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جی بہن. جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آزاد کردہ غلام، آزاد کردہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ آزاد کردہ. جی مائک دیجئے گا. جی آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ حضرت زید بن. آپ کا جواب ہے حضرت زید بن حارثہ. یہی جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھائی کو 1 عدد فوڈ واؤچر دیجئے ایکسپریس کی طرف سے. ہمارا آخری سوال آج کا یہ بتائیے، اور اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو، جس نے تھوڑا سا مشکل جواب دیا ہوگا تو اس کو ہمارا یہ انویریکس کا فین رکھا ہوا ہے اس کو یہ دیں گے. ہمارا آخری سوال ہے، یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ پلیز ہاتھ اٹھائیے گا. نہیں یہ تو اس طرح کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جی بہن. جی بہن آپ بتائیے. پیر کے دن ہوئی. جی آپ کہہ رہی ہیں پیر کے دن. سبحان اللہ. 1 عدد پیزا پوائنٹ کا گفٹ واؤچر فوڈ واؤچر دیجئے ان بہن کو اور 1 دیجئے ان کو. دونوں کو دیجئے. جواب آپ کے درست ہیں. 1 دیجئے ادھر اور 1 دیجئے ان کو. اور ہمارے حساب سے جو آج کا مشکل سوال کا جواب دینے والے ہمارے بھائی ہیں یا ہماری بہنیں پتہ نہیں، ان کو ملے گا یہ انویریکس کا تحفہ، اور یہ انویریکس کا تحفہ جاتا ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. جناب یہ تھا جانتے رہو، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کا موقع ہے، اور رمضان میں تو ساری باتیں، ناک میں جو خوشبو آ رہی ہوتی ہیں افطار سے پہلے، کھانے جو پک رہے ہوتے ہیں اسی میں آدمی ڈوب جاتا ہے. اسپیشلی آپ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں تو دیکھیے ذرا سڑکوں پہ جو ہمارے بھائی گھوم رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ میں، آپ کو کیا دکھا رہے ہیں آج.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं फूड स्ट्रीट। जी नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल चीज़ लाया हूँ आपके लिए, निकाल के ढूंढ के लाया हूँ भाई। आपको पता आपका भाई आपके लिए जाता है, कितनी दूर दूर जाता है और क्या क्या लेकर आता है आपके लिए। तो मैं आपके लिए आज स्पेशल चीज़ लाया हूँ बिस्मिल्लाह वालों की बिरयानी, पुलाव और हलीम। आइए देखते हैं इनके चटखारे और जायके, आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ बिस्मिल्लाह बिरयानी पुलाव पर। माशाल्लाह भाई निकाल रहे हैं, बड़े मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। ये खुशबू ऐसी नहीं है, ये सोया सुप्रीम के बने हुए खाने की खुशबू है। तो आप देखिए माशाल्लाह इनके पास बीफ पुलाव होता है। अब इनसे पूछते हैं, हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, ये बीफ पुलाव है और इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं इस बिरयानी के अलावा? इसके अलावा हमारे पास चिकन बिरयानी भी होती है, चिकन कौरमा भी होता है, बीफ कौरमा भी है और हलीम वगैरह भी है। हलीम भी है। नाज़रीन, जो हलीम के शौकीन हैं इनके पास हलीम बिरयानी भी मौजूद है भाई। और बीफ हलीम बिरयानी होती है, बड़े जायकेदार, बड़ी लजीज तरीन होती है। जब जायके की बात आती है, जब चटखारों की बात आती है तो हमारे साथ पेप्सी ज़रूर होती है। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम भी किसी से कम नहीं, और ये बिरयानी हम बनाकर दिखाएंगे, यानी कि आपको पैक करके दिखाएंगे। भाई आप हमारा काम करें, जी जी जरूर, और हम आपका काम करते हैं। नाज़रीन, जैसे एक ऑर्डर लग चुका है, स्पेशल एक तरीका होता है यूँ मारने वाला। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप तैयार हैं? आपका भाई बिल्कुल तैयार है। कितनी बोटी डालूं भाई? 3 बोटी डालेंगे। 3 बोटियां डाली? चलो 4 डाल दी भाई हमने। और ये सादा चावल ले ले भाई। नाज़रीन, ये हमारी एक ऑर्डर तैयार हो गया हमारा। हमने आपको दिखाया कि यहाँ की जो बिरयानी है बिस्मिल्लाह बिरयानी, नाम इतना हसीन है, खूबसूरत नाम है बिस्मिल्लाह बिरयानी। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, आपको लेके चलते हैं यहाँ के बानी है बिस्मिल्लाह के पास, जिन्होंने ये माशाल्लाह इतनी हसीन तरीन और खुशबूदार जायकेदार बिरयानी बनाई और हलीम में इंट्रोड्यूस करवाया। आइए आपको लेके चलते हैं मालिक के पास। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिस्मिल्लाह बिरयानी के बानी के पास और उनसे पूछते हैं भाई आपके पास और कितने किस्म की बिरयानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं ठीक ठाक है। रमज़ान मुबारक आपको, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक सर। सर ये बताएं, बिस्मिल्लाह बिरयानी आपने कब स्टार्ट की, कब आपने इसकी बुनियाद रखी? जी, ये मुख्तार अहमद मीर मरहूम साहब ने स्टार्ट की थी आज से 33 साल पहले। अच्छा, वैसे फैमिलीज यहाँ माशाल्लाह इजी आकर के इफ्तार? जी, हमारा साथ में फैमिली हॉल है, इफ्तार टाइम पे भी अच्छा खासा रश होता है। इतना रश होता है कि हमारे पास खुद इफ्तार करने का टाइम नहीं होता। नाज़रीन, आप यहाँ आ सकते हैं, मज़े मज़े की इफ्तार कर सकते हैं, यहाँ पर बिरयानी खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, हलीम खा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ आवाम किस तरह चटखारे ले रही है। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, यहाँ कुछ दोस्त बड़े मज़े मज़े की बिरयानी खा रहे हैं, चटपटे जायके ले रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं भाई जायके मज़ेदार हैं या ऐसे ही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान खाएंगे आपने? हाँ बिल्कुल खाएंगे भाई। भाई के लिए बोटी प्लीज लें तो सही। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई, मुझे मेरा दिल चाह रहा है मैं भी खाऊं आपके साथ, लेकिन भाई एक अपनी प्लेट का भी ऑर्डर करने लगा। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान उस्मान को फूड स्ट्रीट से दीजिए इजाज़त, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जनाब वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुबहान रमज़ान की हमारी ट्रांसमिशन, और आपको जिस तरह हमने शुरू में वादा किया था कि इसी मुल्क से, इसी शहर से आपके लिए नया टैलेंट निकाल के लाएंगे और अच्छे अच्छे बच्चे अच्छी तरह अच्छी राह पर गामज़न होंगे। हमारे पास जो बच्चियाँ आई हैं, इनका नाम है हिना फ़ातिमा और गौहर फ़ातिमा, और इनमें से हिना फ़ातिमा हमें कोई नात सुना रही हैं। प्लीज़। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना।
या ख्वाब में आ जाना, ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दिल पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ऐ पर्दा नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरे करने आ जाना मेरे आका। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरे करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाएं जो उनको करनी चाहिए। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्चियाँ और कितना खूबसूरत आपने कल जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान। और जिस तरह हमने आपको शुरू से कहा था कि हम इसी माशरे के अंदर, इसी मुल्क के अंदर रहते हुए लोगों की चीज़ें निकाल के आपके सामने लाएंगे। हमारी सिर्फ कोशिश ये थी कि जो ऊपर हुक्मरानों को करने वाले काम हैं, जब वो नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं होता वो काम नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको और हमको करने पड़ेंगे। हम आपको क्या कहाँ से स्टार्ट करें, इससे पहले हम कुछ बताएं। आप एक अदद ये पैकेज देखिए, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। 44 साला नुसरत अपनी जिंदगी में उन तल्ख हकीकतों से गुजरी है जहां से ऊपर वाला किसी को ना गुजारे। एक तरफ औलाद से जुदाई का गम और दूसरी तरफ शौहर का घर से निकाल देना। इन दोनों बातों ने जैसे इसको जीते जी मार ही दिया हो। मेरे अब्बा और मेरे शौहर हैं, वो गए थे वहाँ पे, तो उसने बोला मैंने नहीं रखना, तो बच्ची से भी नहीं मिलने दिया उसने। फिर तब से ये मेरे पास ही है। बच्ची का बोला था बच्ची दे दे, कहने लगा नहीं बच्ची भी नहीं मैं दूंगा। तो फिर मैं बच्ची को स्कूल में जाकर मिल लेती थी और मुझे यही बोलती थी कि अम्मी अपने पास मुझे ले जाओ। नुसरत घरों में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि किसी अंधे मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से अपनी एक टांग से माजूर हो गई और फिर दर बदर भटकती हुई अस्पतालों की ठोकरों ने उसे खून के आंसू रुला दिया। मैं से रोड पे खड़ी थी तो थोड़ा सा आगे बाइक वाला मार के चला गया। फिर लोगों ने मुझे उठाया, एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल वालों ने वो एंगल लगाया था, उससे बल्कि और अजियत दी, इसको सुराख कर दिए हड्डी में और ये पड़ी है बिस्तर पे।
नुसरत और उसकी बेबसी किसी नेकी की मुंतजिर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी टांग सही हो जाए, जैसे मैं पहले चलती थी वैसे ही चलना शुरू हो जाऊँ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि कोई किसी को उसके बच्चे से मिलने से कैसे रोक सकता है। वो राइट उसको किसने दिया है? सवाल बहुत सारे हैं। नुसरत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक करीब करके जवाब दीजिए। ठीक हूँ। ठीक है नुसरत, ये क्या सिलसिला है? ये शौहर का क्या मसला है? ये क्यों बच्चे से क्यों नहीं मिलने दे रहा आपको? ये सिलसिला के जब मैंने निकाह किया था ना, उसको 4 बच्चे थे, छोटे ही थे। बड़ी लड़की थी 7-8 साल की। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे कहने लगा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो वो तो भी जब मैंने निकाह कर ली, फिर बाद में मुझे पता चला कि बीवी इसकी छोड़ के से चली गई है। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पाले, जवान किए, फिर लड़कियों की शादी भी की, लड़के की भी शादी की थी। लड़के ने फिर 4-5 महीने रखी, उसने छोड़ दिया। तो लड़कियां अपने घर में सही हैं, उनके भी 3-3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियों के। तो ये कि अब लड़का जो है ना, मैं शौहर जो है लड़कों के बातों में आ जाता था। लड़का जो है मुझे सही नहीं समझता था, माँ की तरह नहीं समझता था। हाँ, लेकिन मैंने किसी चीज़ की उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी कभी भी। लेकिन वो दोनों, बड़ी लड़की और ये लड़का, ये दोनों मुझसे ना इतना नहीं करते थे, माँ की तरह नहीं समझते थे मुझे। ये टांग का क्या सिलसिला है आपकी? ये टांग का, मैं जहाँ पे काम कर रही थी ना, छुट्टी लेके घर पे जा रही थी। ऐसे मैं खड़ी हूँ तो 10 मुहर्रम को हुआ था, रोड खाली था, तो मैंने कहा चलो क्रॉस कर लेती हूँ। थोड़ा सा आगे हुई हूँ तो पता नहीं कहाँ बाइक वाला आया, मार के चला गया, पता ही नहीं चला मुझे। फिर लोगों ने मुझे उठाया, हॉस्पिटल अब्बासी में पहुँचाया मुझे। तो अब मुझे बताइए, मैंने तो अभी जो पैकेज में देखा आप घर घर काम करती हैं, तो जब ये आपका हाल है टांग का, तो अब आपका काम कैसे चल रहा है? नहीं, मैं अब कर ही नहीं रही थी काम जब से एक्सीडेंट हुआ है। और टांग का क्या, कहाँ तक पहुंची है ये बात? कुछ इसमें जो अब्बासी, जब जिस भी हॉस्पिटल आप लोग गए तो डॉक्टर्स ने क्या किया इसके साथ? डॉक्टर ने पहले तो जख्म भी काफ़ी बड़ा था ना, तो कहने लगे ये जख्म सही होगा फिर ऑपरेशन करेंगे। तो फिर 1.5 महीना रही थी मैं उधर। उसके बाद उन लोगों ने हैंगर लगा दिया। 6 महीने के बाद हैंगर निकाला, फिर उन लोगों ने 1 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया। तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? आपने पूरा उसको जिस तरह इलाज के दौरान रेस्ट किया, आपने रेस्ट किया? जी। और फिर मैं गई, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, क्या मसला, क्यों नहीं दर्द जा रहा। फिर मैं गई तो डॉक्टर ने देखा तो कहना आपकी हड्डी अभी तक नहीं जुड़ी। मैं आपसे यही कहूँगा, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हमारी कोशिश ये है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह इनकी मदद कर सके। रमज़ान का महीना है, एक आध सहरी और इफ्तार डील छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ज़्यादा आप सेहतमंद भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अगर ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये होती है कि माशरे में से जेन्युइन जो केसेस है वो आपके सामने लेकर आएँ। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, कोई ना कोई नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ज़रूर आप हमें डोनेशंस अगर आपके पास हैं, आप किसी भी तरह इनका मसला हल कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं और दरअसल अपनी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए, हम इनसे बात करें। मुझे नुसरत ये बताइए कि फिर आपने बच्चे के लिए आपने मज़ीद आगे क्या कोशिश की? अभी तो कोई नहीं, अभी तो मैं जब से मुझसे एक्सीडेंट हुआ अभी तो चरपाई पे ही हूँ, चलने का मसलन कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कह रही थी कि चलो अगर मेरी टांग सही हो जाए तो मैं कोशिश करूँगी। तो ये टांग सही होने में अब कितना अरसा बाकी है? अभी तो कुछ पता नहीं, कोई चांसेस? तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि अब ये मतलब सही हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं, कह रहे हैं सही हो जाएगी। चलिए, तो इसका क्या सही होने का क्या खर्चा पानी, क्या पूरा सिलसिला क्या है? मुझे समझाएं कुछ, ताकि हम अपने लोगों को समझाएं और हमारे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम इंतजामात करें। अभी तो फिलहाल यही बोल रहा था, अभी इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं 2 टाइम। तो कह रहे थे फ्रैक्चर वगैरह भी हो गया, कोई मसला हो गया, पीप इसका रेशे का भी कुछ हो गया। अच्छा, 1 मिनट। जी, हमारे पास शायद कोई एक कॉल आई है जी। डॉक्टर हैं कोई और जो मदद करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं जी? डॉक्टर इमरान अली शाह बात कर रहा हूँ, एयर क्लिनिक कराची से। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं जिन लोगों को क्लियर आवाज़ नहीं आ रही मैं उनको बताता चलूँ, डॉक्टर इमरान अली शाह एयर क्लिनिक से हमें कॉल कर रहे हैं और ये बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब एक केस हमारे पास ऐसा है कि ये किसी हॉस्पिटल से खातून जो हैं ये टांग वगैरह ख़राब करवा कर आई हुई हैं। जी डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैंने आपका शो इस वक्त इत्तेफाक से हमारे हॉस्पिटल में लगा हुआ था, तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्म किया। और एक्सप्रेस टीवी पे तो वैसे भी मैं 2-3 दफ़ा इन्वाइटेड हूँ, जावेरिया के प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करते रहते हैं जावेरिया और आपके प्रोडक्शन टीम। तो मैंने इसका केस को देखा और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये तो कहते हैं ना बिगड़ा हुआ केस है। जी जी। तो इसकी इलाज के लिए मैं अपनी सर्विसेज आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये डॉक्टर इमरान अली शाह हैं। जिन लोगों को अभी आवाज़ क्लियर नहीं आई मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा शो ये देख रहे हैं, ये खातून बैठी हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी नज़र पड़ी है टीवी पे और मैंने जो देखा है, तो मैं ऑफ़र कर रहा हूं कि हम वापस अपनी कम्युनिटी के देना चाह रहे हैं, तो उसके इलाज का डॉक्टर इमरान अली शाह एओ क्लिनिक से आपकी टांग का इलाज के लिए उन्होंने। और मैं आपको शारिक साहब ये भी बताना चाहूंगा कि इसका इलाज के लिए हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, सब कुछ 100% फ्री होगा, थैंक्स टू एक्सप्रेस टीवी एंड एओ क्लिनिक। डॉक्टर साहब अगर कुछ पूछना चाहें इनसे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या आप कुछ सुन रही हैं? हाँ, बस ये है कि भी टाइम तो लगेगा इसको सही होने में। जाहिर बात है पहली स्टेज पे हम लोगों को जब इस तरह की जब टांगें खराब हो जाती हैं, पहली स्टेज पे हमें इन्फेक्शन यानी जो पस पड़ी हुई आती टांग के अंदर उसको इसका इलाज करना होता है। जब वो पस यानी कि इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपकी जल्द नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम सेकंड स्टेज में इसकी आपकी हड्डी जोड़ेंगे और इंशाल्लाह आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी। और इंशाल्लाह शारिक साहब नेक्स्ट ईयर शी शुड कम ऑन योर शो वॉकिंग अगेन इंशाल्लाह अपने इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब तो मेरे पास भेज दीजिए एंड आई विल लुक आफ्टर हर। सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, यानी कि एओ क्लिनिक बेयर करेगा। डॉक्टर साहब हमारे पास अल्फाज नहीं है, ये आप एक फरिश्ते की तरह आए हैं और आपने ये एक मसला हल कर दिया एक पाकिस्तानी का, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो प्रोसेस बज़ाहिर खैर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन रमज़ान के अंदर ये प्रोसेस हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये रमजान में ही करने के प्रोसेस होते हैं क्योंकि हमारा ज़कात फंड होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए और मुख्तलिफ टीवी चैनल हम अप्रोच करते हैं। और मैं ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब मैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ये अभी ये हो पाएगा, ये करो क्यों नहीं हो सकता है। देखिए ये तो जब मैं सर्जरी करूंगा उस वक्त डेफिनेटिव पता चलेगा, मगर इस तरह के तो केसेस मेरे पास रोजाना 4-5 केसेस आते हैं अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री से भी आते हैं जिनके ऑपरेशन खराब हो जाते हैं, जो थोड़े जो कहते हैं अपनी जबान में निगलेक्टेड केसेस। जी जी। ये निगलेक्ट की वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से सब स्टैंडर्ड इलाज कभी कभी करना पड़ता है, मजबूरी होती है, पेशेंट भी फॉलो अप पे नहीं आता, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो बस मेन फोकस ये होना चाहिए कि इस पेशेंट की हमें टांग बचानी है और इन्फेक्शन को दूर करना है एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट इस तरह करना है कि हड्डी जुड़ जाए और चलने फिरने के काबिल हो जाए, दोबारा अपनी रोजी कमा सके। क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, इधर हर आदमी को काम करना जरूरी है, कोई घर बैठे बैठे तो इधर की गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी कि उसको 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का चेक दे दे। तो पेशेंट को अपने आप को एबल करना एज सून एज पॉसिबल होता है। हमारा मिशन भी यही होता है शारिक साहब, हम पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल अपने पैर पे खड़ा करें। सर आपके हमारे पास शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, हम पूरे पाकिस्तानियों के पास अल्फाज नहीं है कि आप जैसे ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार डॉक्टर, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी अगर हमारे मुल्क में मौजूद रहे तो यकीन करें इस मुल्क को कोई भी आगे जाने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक बात इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात है। जी जी एक सेकंड जी, डॉक्टर साहब हैं लाइन पे? जी हाँ मैं इधर जी जी। जुनेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा चूंकि यहाँ फ्लोर पे ऑडियो नहीं है, लेकिन मेरी जो बेसिकली याद अल्लाह है वो ज़ाहिर शाह साहब से थी, अल्लाह ताला उन्हें हरी की रहमत करे, और आपसे गाय बगाए वैसे मुलाकात रही, लेकिन असल जो दोस्ताना है हमारा वो जुनेद भाई के साथ है, आपके जो छोटे भाई हैं। मैं आपको वल्लाह बताऊँ, जब ये केस मैं सुन रहा था, ये कितनी अजीब सी बात है, ये सारी बात कर रही थी और मेरे जहन में उस वक्त जुनेद भाई का नाम घूम रहा था कि मैं जुनेद अली शाह को मैं लाइव कॉल करूं, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये मामला है तो मैं पहले से प्लान कर लेता। यहां मैं जुनेद भाई के लिए सोच रहा था और वहां जो है उनके बड़े भाई की कॉल आ गई। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। मैं आपको बताऊं, ये शाह साहब अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, वो दरवेश आदमी थे, और जुनेद भाई और इमरान भाई जो है ना, ये दोनों दरवेश आदमी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हकीकी बात मैं ऑन एयर कहना चाहता हूं कि मैं बहैसियत जुनेद इकबाल एक मीडिया पर्सन नहीं, मैंने एक आम आदमी की हैसियत से देखा है कि इमरान अली शाह साहब के पास और जुनेद अली शाह के पास
کوئی شخص رات کے کسی پہر چلا جائے یہ سوال نہیں کرتے صاحب کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہ ڈیزرونگ آدمی ہے بڑھ کے اس کا کام کیا کرتے ہیں. سر سلیوٹ. سر سلام ہے سر. میرے ذہن میں صرف ایک شعر آ رہا ہے اور میں وہ شعر کہنا چاہوں گا. کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو اسی خدا کے ہم مخلوق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اور جو آپ کے والد ایک سسٹم چھوڑ کے گئے, آپ وہ سسٹم کا آپ بھی اس کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ کہ اس ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو بچانے میں آپ لوگوں کا بھی کردار ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے کچھ اور مانگ لیتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے, آپ نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا. اور ہمارے پاس, ہم تو صرف ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتے تھے. ہم نے ایک کوشش کی اور ہمارا چینل اتفاقاً کسی طرح ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا اور وہ آ گئے. یہ آپ کی قسمت ہے. اور میں باقی بھی اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے, اپنے حکمرانوں کو خدا را بلیم کرنا چھوڑیں. وہ تو ایسے ہی رہیں گے. اپنے آپ کو صحیح کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بہت وہ مدد آئی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہم ایک عدد بریک کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے سبحان رمضان. جی جناب, ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ علماء کیا فرماتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے صلہ رحمی کا. ایک چھوٹا سا میں نے کہیں پہ ایک کلپ پڑھا, وہ پہلے میں تمہید دے دوں, پھر علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. کہ ایک صاحبزادے جوان ہو گئے, سیٹل ہو گئے, کسی ملٹی نیشنل میں نوکری لگ گئی. والد صاحب کو لے کر گئے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے لیے. وہاں پہنچے تو والد صاحب اس اولڈ ہاؤس کے مینیجر سے بڑی ہنس کے باتیں کر رہے تھے. انتظار کرتے رہے والد صاحب چلے جائیں تو جا کے مینیجر سے ملوں. مینیجر کے پاس گئے, کہنے لگے آپ میرے والد کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں. کہنے آپ کیسے جانتے؟ کہہ رہے 30 سال پہلے ایک یتیم بچہ گود لیا تھا, تب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. جناب صلہ رحمی پہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے, تو کیا کہیں گے علامہ صاحب آپ؟ دیکھیے, میں نے جیسے اس سے پہلے عرض کیا کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے. صلہ رحمی انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہر رشتوں کی قدر و قیمت جو ہے انسان کو کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے والدین کا تذکرہ کیا, دیکھیے والدہ یا والد یہ تو وہ رشتہ ہے کہ جو صلہ رحمی قطع رحمی سے بالا تر ہے. یہ تو اللہ کی صفات کا ایک نمونہ ہے. سبحان اللہ. اللہ خود ہے خالق حقیقی, اور اس نے دنیا میں خلقت کا ذریعہ, اپنی خلقت کا ذریعہ اس کے ماں باپ کو بنایا. کیا بات ہے, خوبصورتی سے. واہ واہ. لہذا اس ماں باپ کا تو کوئی نعم البدل ممکن ہے نہیں, اور کوئی تصور کی کر نہیں جو ہے وہ انسان کے لیے, سوائے وہ انسانیت کے درجے سے اگر حیوانیت کی منزل پر آ جائے تو یہ اس کی مرضی ہے. ورنہ ماں باپ کے سامنے تو کوئی ایسا رشتہ ہے نہیں جس سے تقابل کیا جائے. تقابل ہوتا ہے برابری کے رشتوں میں. درست. ماں باپ کی برابری کسی رشتے سے نہیں. سبحان اللہ. جب دنیا میں کسی رشتے سے ماں باپ کی برابری ہے نہیں تو پھر تقابل کس بات کا؟ ماں تو ماں ہے اور باپ تو باپ ہے. تو اللہ نے یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی قدر و قیمت اس نے اپنے بعد اگر کسی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ ماں باپ کی طرف. اور یہاں تک کہ اگر ماں باپ منع کر دیں سنتی اعمال کو, استحبابی اعمال کو, تو انسان وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہ بیٹا مسجد نہ جاؤ, گھر میں نماز پڑھ لو, مجھے تمہاری ضرورت ہے, تب اس کا مسجد جانا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ ماں باپ نے روک دیا. چونکہ اس نے صرف وہ نماز کو نہیں روک سکتی, ٹھیک ہے, لیکن استحباب کے تمام اعمال جو ہے نا اس کے اوپر حق ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح میں نے اعتکاف کے اوپر بھی کہا تھا, لوگ جناب بوڑھی ماں گھر میں ہے, وہ پریشان ہے, آپ اعتکاف میں چلے گئے, جی ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں جناب یہ کام کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا. آپ کی پہلی ذمہ داری جو ہے, جو فرائض آپ کے اوپر ادا ہوں وہ فرض ادا کیجئے.
تو یہ تو ہو گئے ماں باپ. دوسرا فرض اولاد, بیوی اور بچے, یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو نبھانا آپ کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا بھی تقابل نہیں ہے بلکہ یہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں. صلہ رحمی جو ہے وہ ان رشتوں کے ساتھ ہے جو آپ پر فرض نہیں ہے. صحیح. مثلاً بھائی بہن, جی, پھوپھی, خالہ, چچا, آپ کے بھائی بہن اور ماں باپ کے بھائی بہن. ہاں, یہ جو رشتے ہیں نا, یہ رشتے وہ ہیں جن سے آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. صحیح. یہ تو وہ رشتے ہیں جو آپ پر فرائض میں شامل ہے آپ کے, اس پر تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ہر صورت میں جو ہے وہ راندے درگاہ ہوں گے, یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ میں نے ایک واقعہ, ایک شخص آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ اپنی گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری ماں موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں, میری ماں کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا تم اس کی قبر جانتے ہو؟ کہا نہیں ماں, میں بہت چھوٹا تھا, مجھے پتہ نہیں, اس کی قبر کا نشان بھی نہیں پتا. تو ایک واقعے میں ہے کہ اچھا تو اس کی قبر کا نشان بنا لے اور وہاں بیٹھ کے معافی مانگ لے. اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ صحیح. تیری پھوپھی زندہ ہے؟ اس نے کہا جا کر کے اپنی اس پھوپھی اور خالہ سے جا کر کے معافی مانگ لے, اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لے, اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. علامہ صاحب لیکن واقعی بہت خوبصورت بات کی. یہ بتائیے کہ آپ ان رشتوں سے صلہ رحمی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ادھر سے مستقل ندارت والا انداز ہے, تو پھر کیا کریں؟ یہ آپ کا بہت آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں, میں حالانکہ اس بات کا کرتا نہیں ہوں, نہ میں اس بات کا قائل ہوں, لیکن مجھے دیکھنے میں آ بھی رہا ہے اور میرے پاس بہت ساری کمپلینس بھی آتی ہیں. ہر جس کی شادی ہوتی ہے بس وہ یہ چاہتی ہے خاتون کے جناب یہ بس یہ شخص بس میرا ہو جائے. ارے بھائی تمہارا تو ہے, جبھی تو تمہیں دیا ہے ہمیں. صحیح. لیکن تم اس کو اس کے بھائی سے کیوں کاٹ رہی ہو؟ تم اس کو اس کی بہن سے کیوں دور کر رہی ہو؟ بھائی تمہارا تو اس لیے جبھی تو تمہارے نکاح میں دیا ہے نا, بالکل, تو تمہارا تو ہو گیا وہ. لیکن اب تمہیں اتنا احساس کرنا چاہیے کہ تم اس کے جو رشتے ہیں ان سے اس کو دور نہ کرو, دل بڑا کرو اور آپ اپنے اندر گنجائش پیدا کیجیے. تو جب حسن اخلاق جو ہے اور آپ کے یہ رشتے ہیں جن کو آپ اگر پہچانیں گے تو ایک حسن ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایک کمالات ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آتی. وہ لوگ جو آپ نے جو سوال کیا, یہ ان کے ذہن کے فتنے ہیں. صحیح. جو خاندان کو جدا کرتے ہیں, رشتوں کو جدا کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. در حقیقت یہ ان کی کامیابی نہیں ہے, یہی ان کی ناکامی ہے. چونکہ کل ان کے سامنے جو اولاد ان کی پل رہی ہے وہ انہی کو دیکھ کر کے اسی طرح عمل انجام دے گی. بات ہی آپ نے ختم کر دی ہے کہہ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایسا کوئی چکر نہیں کہ میں نے یوں کیا تو میرے ساتھ بھی یوں ہی ہونا ہے. جنید بھائی, یہ اس کے جو علامہ صاحب نے ہمیں سچویشن بتائی ہے, اس کے آج کل کے حساب سے آج کل کے زمانے میں سوشل امپیکٹس کیا ہیں؟ اچھا, سوشل امپیکٹ سے پہلے وہی بات جو علامہ صاحب فرما رہے تھے, آپ کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اب میں بڑا آپ کو جو آج کے دور میں ہو رہا ہے نا, جو جیسا یہ اشارے ہوئے پوچھ رہے تھے, بالکل حدیث سے اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے کام لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تو نے کہا, اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو کہتا ہے تو تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے, اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا. یعنی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑیں, جو آپ سے بد اخلاقی کرے آپ اس سے اخلاق سے کام لیں, جو آپ کے ساتھ نیکی نہ کرے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں. کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں, کس کے ساتھ میں اس نے اخلاق سے کام لوں, کس کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں.
فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر عرض کیا, فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر عرض کیا, فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. سبحان اللہ. پھر عرض کیا, فرمایا اپنے باپ کے ساتھ. پھر عرض کیا, فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. پھر عرض کیا, فرمایا اس کے بعد اور رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھیے میں آپ کو ذرا بات کچھ سمجھاؤں. پیر اور جمعے کے روز, جمعرات کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں وہ شخص داخل کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, لیکن ان کے لیے معاملہ روک دیا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں پر نظر رکھو الا یہ کہ یہ صلح کر لیں. ان دونوں پر نظر رکھو الا یہ کہ صلح کر لیں. ان دونوں پر نظر رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. یعنی جو دل میں کینہ ہے وہ انسان کو داخل جنت ہونے سے روک دیا کرتا ہے. اور حدیث کا مفہوم یہاں تک آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرے. اب آئیے اس بات کی طرف. آج مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آپ نے مجھے افطار پہ دعوت دی, آپ نے مجھے سحری پہ دعوت دی, آپ نے لٹ سے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر, بیٹے کے ولیمے کے موقع پر آپ نے دعوت نامہ دیا, آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دیا, ایس ایم ایس کر دیا, مجھے پراپر فون کال نہیں آئی آپ کی, مجھے پراپر انویٹیشن آپ کا نہیں آیا ہے. نہیں جائیں گے جی, بائیکاٹ ہو گیا. اور ایسا بائیکاٹ ہو گیا کہ نہ ان کی شادی میں جائیں گے, نہ ان کی خوشیوں میں جائیں گے, نہ ان کے ولیمے میں جائیں گے, نہ ان کے نکاح میں جائیں گے. اور جب بات بڑھتے بڑھتے آگے تک پہنچتی ہے تو معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے, ہمارے اسٹیٹس کو تم نے جو ہے وہ اس حد تک ہیچ سمجھا. یعنی ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں گھر پہ آ کے دعوت دیتے, اب ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, تم پر ہمارا جنازہ حرام, ہمارا جنازہ تم پر حرام. یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن تک جائز نہیں ہے صاحب. اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں. جس کو اپنے رزق میں کشادگی چاہیے ہو, عمر میں برکت چاہیے ہو, وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. دیکھیے بس آخری 2 جملے عرض کروں گا, بات ختم کروں گا کہ میرے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. 2 باتیں, تیسری بات نہیں کروں گا. عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع فرمایا. اور ایک وقت ایسا آیا جب فتح مکہ ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اینا عثمان, وہ سمجھے کہ آج گردن اڑا دی جائے گی, لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پہ کہ قطع تعلق عثمان بن طلحہ نے کیا تھا کہ کعبے کی چابیاں نہیں دی تھی. ارے جو کعبے کا والی ہے اس سے کعبے کی چابیاں چھینی گئی تھی. لیکن جب وہ پہنچے تو طاقت قوت ہونے کے باوجود بھی آپ نے جملے کیا فرمائے, یا عثمان آج سے یہ چابیاں اپنے پاس رکھو, اور اب یہ تمہاری نسلوں میں رہیں گی, اس سے کوئی تمہیں دور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ تم نے ہمیں دور کیا تھا, لیکن ہم تو رحمت للعالمین ہیں, قطع تعلق کے باوجود بھی صلہ رحمی ہمارا شیوا ہے. کیا بات ہے. یہ روح پرور باتوں کے ساتھ, ان خوبصورت ذکروں کے ساتھ ہم ضرور واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. جی جناب, ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. آ گئے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے ان بچوں کے ساتھ. ان میں سے بچوں کے چند بچوں کے آج پہلے روزے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ توبہ. توبہ آج پہلا روزہ رکھا ہے جی. اچھا یہ بتاؤ کتنی بھوک لگی؟ تھوڑی سی لگی نا, لیکن پھر سٹرونگ بن کے پھر برداشت کر لیا نا. چلو ماشاءاللہ. اور نماز پڑھی تھی؟ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی یہ بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں دیں گے. کچھ چیزیں ہم بھی آپ کو دیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس ایک بہت اچھی سی آواز لیے ہوئے ہمارے دوست موجود ہیں. ان کا نام ہے محمد حمزہ, اور یہ ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنا رہے ہیں. جی حمزہ. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں
پر آیا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان رمضان میں، اور یہ جو ہمارے روزہ کشائی والے پیارے پیارے بچے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے انورکس کے انعامات موجود ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں تھوڑی سی دیر میں واپس۔ جی ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی ہماری یہ ٹرانسمیشن، اور بالکل افطار کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے جو کلمات دعائیں وغیرہ وہ سب کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی آواز کے ساتھ ایک بچی موجود ہے، گوہر فاطمہ، ہمیں کچھ کلام سنائیں گی۔ جی گوہر۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا
غلطیاں معاف کر دے میری غلطیاں معاف کر دے میری دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ بہت کیا یہ دعا تھی بہت پیاری آواز تھی آپ کی شاباش اب ہم بڑھتے ہیں جنید بھائی کی طرف التجائے سبحان رمضان کی بس جی یہ التجائے جنید بھی ہے التجائے شارق بھی ہے التجائے پاکستان بلکہ التجائے پاکستان ہے ظاہر ہے اور یہ تو ہم سب کی التجا ہونی چاہیے مغفرت کا اشرہ شروع ہو چکا ہے صاحب اور پتہ نہیں ہم نے رحمت کے اشرے کو راضی کیا نہیں کیا ہاں گمان یہ ضرور ہے اور حسن ظن ضرور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری چھوٹی موٹی سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ مغفرت کا اشرہ جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کو راضی کر لے اس رمضان کو مطمئن کر لے 5 وقت نماز کی پابندی کریں تراویح کی پابندی کریں روزوں کی پابندی کریں روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام سب گھروں میں کریں کہیں انشاءاللہ اور یہ بھی کہیں انشاءاللہ کہ ایک قرآن پاک ضرور انشاءاللہ اس مہینے ختم کریں گے تمام لوگ انشاءاللہ اور درود پاک کی کثرت زبان پہ رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمیں دنیا میں بھی یہ درود کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نور ثابت ہو انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بچی تو ہم ضرور ایسا کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں یہ آپ دیکھ رہے تھے سبحان رمضان کی ٹرانسمیشن جس کو آپ تک پیش کرنے میں تعاون کیا تھا کوکا کولا سرف ایکسل نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان نے کو اسپانسرز تھے ڈیٹول کولگیٹ سینسیٹیو پیپسی سویا سپریم نیسلے یوگرٹ نیسلے سیریلیک نیسلے مل پیک کریم اور وارڈروب پارٹنر سے کلرز مینز ویئر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انوریکس ہمارے روزہ کشائی والے بچوں کے لیے اسپانسر تھے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جو لوگ ہمیں ٹیلی ویژن سیٹس پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری یہاں پہ آڈینس ہے آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ آپ آئے اس کے علاوہ جناب محترم اسکالر جنید اقبال صاحب روزانہ آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور علامہ صاحب علامہ قمر عباس نقوی معروف عالم دین آج انہوں نے کل بھی ہمیں جوائن کیا اور آج بھی کیا بہت بہت شکریہ اور علامہ صاحب ہم تو چاہتے ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کی ہماری ملاقات کل ایک بار پھر ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کے لیے علامہ قمر عباس نقوی صاحب بسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا کریم یا ارحم الراحمین یا سریع الرضا یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انی توکلت علی اللہ و انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الجن والانس یا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا یا رب العالمین یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔